بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع سنت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ جناب فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، جن کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ وہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ماشاءاللہ، حیاک اللہ۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ ہمارے سابقہ پروگرام کی ایک کڑی ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی امام مہدی علیہ رضوان سے متعلق، جو قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے اوصاف تھے وہ شیخ صاحب سے جاننے کی کوشش کی تھی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کے اندر ہم جو اشکالات بیان کیے جاتے ہیں ان کے جوابات کی رہنمائی لیں گے شیخ صاحب سے شرعی کہ وہ کیا ہے، اور جو منکرین احادیث اور سیکولر طبقہ طرح طرح کے اعتراض کرتا ہے اس حوالے سے وہ اعتراض کیا ہیں، اور آیا ان کے اعتراض کا کوئی جواز بنتا ہے، ان کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں، یا محض وہ ان کا ایک ہتھ کنڈا ہوتا ہے مسلمانوں کو ان کے ایمان خراب کرنے کا، مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کا۔ تو ہم چلتے ہیں شیخ صاحب کی طرف اور ان سے مزید سوالات کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ رضوان سے متعلقہ۔ شیخ صاحب، اب آپ سے جو ہمارا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو بعض منکرین احادیث ہیں وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ رضوان سے متعلقہ جو باتیں ہیں یہ بے بنیاد باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو کہ اسلام کی بیس ہے اور ایک بہت بڑی نص ہے، اس کے اندر تو اس کا کسی قسم کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ تو آپ اس کو کس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ امام مہدی علیہ رضوان جو ہیں وہ باقاعدہ آئیں گے اور اس کے اس طرح کے اوصاف بیان کرنا اور باقاعدہ یہ جو سٹوریز بیان کی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں گزشتہ پروگرام میں ہم نے کچھ احکام جو ہے وہ ذکر کیے تھے۔ امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں مختلف قسم کے لوگوں کے اشکالات پائے جاتے ہیں۔ ان اشکالات میں سے ایک اشکال جو آپ نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر واقعتاً ہی کوئی ایسی شخصیت اسلام کے اندر ہوتی یا یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی جو کہ قرب قیامت جو ہے وہ ظاہر ہونی تھی تو اس کا ذکر قرآن میں ہوتا۔ بالکل وہی اعتراض جو انہوں نے دجال کے بارے میں کیا کہ دجال کوئی حقیقت نہیں ہے، اگر واقعتاً یہ کوئی اتنی بڑی حقیقت ہوتی تو اس کا ذکر قرآن میں ہوتا۔ تو ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ دجال کا اگرچہ صراحتاً ذکر نہیں ہے لیکن اشارتاً جو ہے وہ قرآن کریم میں ذکر موجود ہے۔ تو اسی طرح یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں اگر یہ کوئی حقیقت ہوتی تو ان کا ذکر قرآن میں ہوتا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کسی اسلام میں بیان کیے گئے مسلمہ عقائد میں سے ایک عقیدے کے بارے میں، یہ دلیل کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ اس دلیل کو دلیل بنا کر جو ہے وہ رد کر دیں اس مسئلے کو، اس عقیدے کو جو مسلمہ عقائد میں سے ہے، اور اس کے بارے میں بے شمار دلائل جو ہیں وہ صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں۔ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ مسئلہ چونکہ قرآن میں بیان نہیں ہوا لہٰذا یہ جو ہے وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ خرافات میں سے ہے، یا اس طرح کی کوئی بات کی جائے، کیونکہ ہمارے ہاں سنت مستقل حجت ہے۔ جیسے قرآن حجت ہے ایسے ہی سنت مستقل حجت ہے، اور جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو چیز قرآن میں نہیں ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے چونکہ ہم قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، اصل میں وہ انسان سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے، کیونکہ قرآن کریم پر ہمارا ایمان تب مکمل ہوگا جب ہم سنت پہ ایمان لائیں گے، کیونکہ قرآن کریم نے متعدد مقامات پہ نبی علیہ السلام کی اطاعت فرما برداری کو جو ہے وہ لازم قرار دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اللہ تعالیٰ نے، اور قرآن پہنچا بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ہے۔ بالکل ایسے ہی، اور اللہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت جو ہے وہ قرار دیا ہے، جیسا کہ ہم جو ہے وہ حجیت حدیث اور جو ہے وہ اسی طرح تعارض حدیث کے موضوع میں ہم اس پہ تفصیل سے بات کر چکے ہیں، اور دلائل جو ہے حجیت حدیث کے حوالے سے ہم ذکر کر چکے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ تو لہٰذا جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہر وہ چیز جو قرآن میں بیان نہیں ہوئی صرف حدیث میں بیان ہوئی ہے ہم اس کو نہیں مانتے چونکہ ہم قرآنی ہیں اور ہم قرآن پر ایمان لانے والے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ان کے دعوے میں تعارض ہے اور یہ تناقض ہے، کیونکہ قرآن پر ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک حدیث پر ایمان نہ لایا جائے اور نبی علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہ کیا جائے، کیونکہ قرآن ہی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جیسے قرآن حجت ہے ویسے ہی
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور آپ کی بات حجت ہے۔ لہٰذا یہ کہہ دینا کہ یہ مسئلہ چونکہ قرآن میں نہیں ہے لہٰذا اس کی کوئی حقیقت نہیں اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، یہ ایسا دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور جس پر عمل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کریم پر سنت کے بغیر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح نماز کا ذکر بھی تو نہیں ہے قرآن کریم کے اندر مکمل طور پر کہ اس کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ نماز کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، لیکن کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے لیکن کیسے ادا کرنی ہے۔ قرآن کریم میں مجمل احکام بیان ہوئے ہیں، ان کی تفصیل احادیث میں بیان ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم اتارا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ ان لوگوں کو بیان کریں ان کے لیے جو آپ کی طرف جو ہے اتارا گیا ہے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس چیز کو بیان کریں جو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے نازل کی، یعنی قرآن کریم کی تفسیر اور وضاحت کریں۔ لہٰذا حدیث حجت ہے اور یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ چونکہ یہ مسئلہ قرآن میں بیان نہیں ہوا لہٰذا ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ شیخ صاحب یہ تو آپ نے قرآن کے حوالے سے بتا دیا، وہ لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ قرآن کے بعد جو بڑی دو کتابیں ہیں جن کے اوپر مسلمان یقین رکھتے ہیں قرآن کے بعد، جن کو ہم بخاری و مسلم کی کتابیں کہتے ہیں، صحیحین کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر بھی امام مہدی علیہ رضوان کا تذکرہ موجود نہیں ہے، تو نہ تو قرآن کے اندر موجود ہے اور نہ ہی حدیث کی بڑی کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آیا واقعتاً ان دو بڑی کتابوں کے اندر تذکرہ موجود نہیں ہے؟ یہ بھی ایک ایسی دلیل ہے کہ جس کی کوئی دلیل نہیں، یہ بھی ایک ایسی دلیل ہے جس کی کوئی دلیل نہیں، اور یہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ اور یہ تو بخاری مسلم پہ الزام ہے کہ امام بخاری اور مسلم نے گویا کہ اپنی صحیحین میں تمام صحیح حدیث کو جمع کر دیا ہے۔ نہ یہ امام بخاری نے دعویٰ کیا ہے اور نہ امام مسلم نے اور نہ امت کے علماء میں سے کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ بخاری مسلم نے تمام صحیح حدیث کو جمع کرنے کی شرط لگائی۔ پہلے تو آپ یہ ثابت کریں کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں صرف جو ہے وہ صحیح ساری احادیث جمع کرنے کی شرط لگائی۔ تو جب یہ شرط نہیں ہے اور بلکہ جو بخاری مسلم صحیحین کے علاوہ احادیث میں صحیح احادیث کی تعداد ہے وہ بخاری مسلم کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، ایک دو حدیث نہیں ہے کہ آپ یہ اعتراض کر سکیں کہ یہ مسئلہ چونکہ بخاری مسلم میں نہیں ہے صحیحین میں لہذا یہ اس مسئلے کی کوئی اصل ہی نہیں۔ تو بخاری مسلم کی جو شرط آپ لگا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ بخاری مسلم میں نہیں ہے مہدی علیہ رضوان کا، تو لہٰذا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ تب ہے کہ جب بخاری مسلم نے تمام صحیح احادیث کو جمع کرنے کی شرط لگائی ہو۔ تو بخاری مسلم علیہ رحمہ اللہ نے اپنی صحیحین میں صحیح حدیث کی شرط تو لگائی ہے لیکن تمام صحیح حدیث کو جمع کرنے کی شرط نہیں لگائی ہے، اور تمام امت کا اس بات پہ اجماع اور اتفاق ہے کہ صحیحین کے اندر تمام صحیح احادیث جو ہے وہ جمع نہیں بلکہ بہت ساری ایسی ہیں جو وہ جمع نہیں کر سکے، اور اس میں بعد میں علماء نے جو ہے ان کو صحیحین کے علاوہ جو باقی سنن نبی داود ہے، نسائی ہے، ترمذی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ ہے، مسند احمد ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتب حدیث ہیں، ان کے اندر بکثرت ان کے مقابلے میں بہت ساری صحیح حدیث کا ذخیرہ موجود ہے۔ اور اسی طرح یہ کہنا کہ صحیح بخاری یا مسلم دونوں میں سے کسی کے اندر امام مہدی کا ذکر نہیں ہے، تو اگرچہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ نہیں لیکن اشارتاً صحیح مسلم کے اندر امام مہدی کا ذکر آیا کتاب الایمان کے اندر، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مرفوعاً یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، قال فینزل عیسی ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم فیقول امیرہم تعالی صلی لنا، فیقول امیرہم تعالی صلی لنا، کہ ہمیشہ رہے گی ایک جماعت میری امت میں سے حق پر اللہ کی راہ میں جہاد کرتی اور حق پر غالب رہے گی حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ فینزل عیسی ابن مریم، پھر عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اتارے گا۔ پس جب وہ ان کو دمشق میں، جیسا کہ دیگر حدیث میں تفصیل موجود ہے، دمشق کی جامع مسجد میں جب ان کو وہاں اس کے مینار پر اتارا جائے گا تو اس وقت نماز کا وقت ہوگا، اور امام مہدی علیہ رضوان جو ہیں اس وقت وہ نماز کروانے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو اس وقت جو ہے وہ امیر یعنی وہ امام مہدی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ دعوت دیں گے اور وہ کہیں گے تعالی صلی لنا، کہ ہمیں جو ہے وہ نماز پڑھاؤ، لیکن امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ امامت کروانے سے انکار کر دیں گے اور وہ کہیں گے تمہارا بعض پہ جو ہے وہ بعض کی امامت کروائے گا اور تم ہی امامت کے حقدار ہو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ امام مہدی کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھیں گے۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں ہے۔ تو یہ بات مسلمہ ہے دیگر احادیث سے کہ وہ
امیر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کی دعوت دیں گے وہ امام مہدی ہوں گے۔ تو گویا کہ یہاں امام مہدی کی طرف اشارہ تو موجود ہے، اگرچہ تفصیل بیان نہیں ہوئی، جبکہ دیگر حدیث کے اندر جو ہے وہ اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ شیخ اگر ہم یہ ثابت کرتے بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام مہدی علیہ رضوان سے متعلق جو اشارے دیے ہیں یا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بڑی کتابیں ان کے اندر تو موجود نہیں ہیں، لیکن آپ نے وہ بیان کر دیا کہ مسلم کے اندر موجود ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ بیان ہوا بھی ہے دیگر کتب احادیث کے اندر، تو وہ جو احادیث ہیں وہ صحت کے اعتبار سے درست نہیں ہیں، ان کی سند ہی درست نہیں ہے۔ تو آیا ایسی باتیں ان کی طرف سے یا ایسے اعتراض ان کی طرف سے کوئی حقیقت رکھتے ہیں کہ جو احادیث بیان کی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے، صحابہ کرام نے باقاعدہ ان کو روایت کیا ہے، تو کیا وہ سندن درست نہیں ہیں؟ یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ دلیل دعویٰ بلا دلیل ہے۔ یہ دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ صحیحین کے علاوہ بھی جو احادیث امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں وارد ہوئی ہیں ان میں بھی کلام ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ دعویٰ ہے لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ صحیحین کے علاوہ جو کتب حدیث میں امام مہدی کے بارے میں احادیث وارد ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بلکہ بعض علماء نے تو کہا ہے کہ تواتر کی حد تک پہنچتی ہیں، تواتر کی حد تک پہنچتی ہیں، اور تقریباً 30 سے زائد صحابہ کرام سے امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں نبی علیہ السلام سے انہوں نے احادیث جو ہے وہ روایت کی ہیں، جن میں بہت بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، جن میں امہات المومنین ہیں، جن میں ابادلہ ہیں۔ چند ایک کا میں ذکر جو ہے وہ ناظرین کے سامنے کرتا ہوں۔ جن صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحیح احادیث میں امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں نقل کیا ہے یا اس کی آمد کے بارے میں، ان کے خروج کے بارے میں، ان میں حضرت امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی بن ابی طالب ہیں، دو خلفاء ہیں۔ خلفائے راشدین میں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں نے جو ہے وہ حدیث روایت کی ہے۔ اسی طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ، 2 عشرہ مبشرہ میں سے حضرت طلحہ، یعنی 4 ہو گئے خلفائے راشدین میں سے حضرت عثمان اور حضرت علی کو ملا کر، اور 2 حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ چاروں عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے ہیں، اور یہ چاروں جو ہے امام مہدی کے بارے میں روایت اللہ کے نبی سے روایت کرتے ہیں۔ تو طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، اور اسی طرح آل بیت میں سے حضرت حسن بن علی اور عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمرو بن العاص، تو یہ ابادلہ ہیں۔ ابو سعید خدری، حضرت جابر، حضرت ابو ہریرہ، اور امہات المومنین میں سے حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین، یہ ساری صحابیات اور صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے امام مہدی کے بارے میں روایات جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایات جو ہے ساری صحیح ہیں، اور کچھ ان میں سے حسن درجے کی روایات ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ حسن بھی صحیح کی قسم میں سے ہے محدثین اور علماء کے ہاں۔ شیخ صاحب، جن صحابہ اکرام کا اور اسی طرح صحابیات کا آپ نے تذکرہ فرمایا ہے، ان کی چند ایک احادیث آپ ناظرین کے سامنے بیان کر دیجئے تاکہ ان کا جو کسی قسم کا اشکال ہے وہ دور ہو سکے اور ان کو پتہ چل سکے کہ صحیح احادیث کے اندر باقاعدہ یہ چیزیں موجود ہیں، تو ہمارا اس چیز کے اوپر ایمان یقین ہونا کتنا ضروری ہے اور اہم ہے۔ قبل اس کے کہ میں یہ احادیث جو ہے وہ ناظرین کے سامنے ان میں سے چند احادیث جو ہے وہ رکھوں، اس سے پہلے ایک تنبیہ ہے، وہ یہ ہے کہ بخاری مسلم کے علاوہ جن ائمہ نے امام مہدی کے بارے میں احادیث نقل کی ہیں وہ صرف بطور مثال کے چند احادیث نقل کی ہیں، یعنی نہ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی ہے کہ میں امام مہدی کے بارے میں تمام احادیث کو نقل کروں گا، اور نہ ہی امام نسائی نے، اور نہ ہی امام ترمذی نے، اور نہ ہی امام ابن ماجہ، اور اس کے علاوہ دیگر ائمہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ ہم امام مہدی کے بارے میں جتنی بھی احادیث وارد ہوئی وہ جمع کریں گے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ اگر یہ احادیث صحیح ہوتی تو پھر امام ترمذی ان کو روایت کرتے، پھر امام ابو داؤد ان کو روایت کرتے، یا امام نسائی ان سب کو روایت کرتے، دیکھیں ان لوگوں نے بطور مثال کے چند احادیث جیسے دیگر کتابوں کے اندر، دیگر موضوعات کے اندر، مثلا کتاب الصلاح ہے، کتاب الزکاہ ہے، اس کے علاوہ ان کے آگے جو تفصیلی مسائل ہیں ان کے اندر چند احادیث جو ہے منتخب کر کے نقل کی ہیں، ایسے ہی امام مہدی کے بیان کے اندر بھی ان ائمہ نے بطور مثال چند احادیث ذکر کی ہیں۔ ان کا مقصد وہاں تمام احادیث کو جمع کرنا نہیں تھا، صرف اشارتاً چند احادیث کو نقل کرنا تھا۔ تو ان میں سے کچھ احادیث کا ہم نے گزشتہ پروگرام میں امام مہدی کے جب صفات بیان کی تھی تو ان میں ذکر کیا تھا، چند ایک کا دوبارہ ناظرین کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ 3 احادیث کا میں ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو کہ مسند احمد میں ہے،
اور صحیح درجے کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم یخرج رجل من عطرتی او من اہل بیتی یملؤھا قسطا وعدلا، کہ جب زمین کو ظلم اور جو ہے وہ زیادتی سے بھر دیا جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھیجے گا جو کہ میری نسل میں سے ہوگا. ثم یخرج رجل، پھر ایک آدمی نکلے گا، من عطرتی او من اہل بیتی، آپ نے کہا میری پشت میں سے یا میری خاندان میں سے، یملؤھا قسطا وعدلا، جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح اس کو ظلم اور عدوان سے بھرا گیا تھا. یہ مسند احمد کی حدیث. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنن ابن ماجہ میں حسن درجے کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا المہدی من اہل البیت، امام مہدی جو آئیں گے وہ اہل بیت میں سے ہوں گے، آل بیت میں سے ہوں گے. اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث سنن نبی داود میں صحیح درجے کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، کہ مہدی جو ہیں وہ میرے خاندان میں سے ہوں گے، میری نسل میں سے ہوں گے، اور میری نسل میں سے حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے یعنی کسی ایک کی اولاد میں سے ہوں گے. حسن و حسین دونوں میں سے کسی اولاد میں سے ہوں گے، کسی کی اولاد میں سے. اور اس کی تفصیل ہم گزشتہ پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت حسین کی آل میں سے ہوں گے یا حضرت حسن کی آل میں سے ہوں گے. تو یہ تین احادیث جو ہیں وہ واضح اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں. یہ احادیث جو ہیں وہ صحیح سند کے ساتھ محدثین کے ہاں ثابت ہیں اور مسلمہ ہیں، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام مہدی حق ہیں اور قرب قیامت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے ہی ایک شخص ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خلافت کے، امت کی خلافت کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا اہل بنائے گا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور ظلم کا خاتمہ کر دیں گے. بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح دین کے لیے سرگرم عمل رہنے کی توفیق عطا فرماتا رہیں. آمین آمین. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے امام مہدی علیہ رضوان سے متعلق جو اشکالات بیان کیے جاتے ہیں منکرین احادیث کی جانب سے اور اعتراض کیے جاتے ہیں ان کے جوابات پیش کیے. اگر کسی قسم کا آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.